غار کے اندھیرے میں نظرول کا سایہ باہر نکل گیا۔ ندیم نے اس کے جانے کے بعد غار کا جائزہ لیا۔ اسے دکھائی تو کچھ نہیں دے رہا تھا۔ ہاتھ سے دیواروں کو ٹٹول کر دیکھا۔ پتریلی دیوار تھی جس میں کہیں کہیں سے خشک گھاس باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ وہاں مچھر بھی تھے مگر ندیم کو سب سے زیادہ ڈر سانپ بچیوں کا تھا۔ لیکن آزادی کے احساس نے اس خوف کو بھی کافی حد تک زائل کر دیا تھا۔ جنگل میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اسی وقت کسی درندے کی عجیب سی آواز گونج جاتی تھی۔ یہ آواز بھیڑیے کی آواز سے کافی مشابہت رکھتی تھی۔ اس قسم کی آوازیں اسے جیل کی کوٹھری میں بھی آیا کرتی تھیں۔ ندیم نے باقی ساری رات آنکھوں میں کاٹ دی۔ صبح کی ہلکی ہلکی سلیٹی رنگ کی روشنی غار میں آنے لگیں تو وہ اٹھ کر غار کے منہ پر آ کے بیٹھ گیا۔ سامنے جنگلی جھاڑیاں تھیں، اس نے جھاڑیوں کو ایک طرف ہٹا کر دیکھا۔ اس کے سامنے اونچی نیچی زمین پر گھنے درختوں میں گھاس اور جھاڑیوں کا سلسلہ دور پہاڑی تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ اس قدر دشوار گزار علاقہ تھا کہ لگتا تھا ادھر کبھی کوئی نہیں آیا۔ ہوا میں سبزے کی مہک رچھ ہوئی تھی۔ ندیم اٹھ کر غار میں واپس آ گیا۔ اس کے پاس سگریٹ بھی نہیں تھے جن کو پھونک کر وہ وقت گزار لیتا۔ غار کی زمین ریتلی تھی اور اس کا رنگ سرخی مائل تھا۔ جیل کا سائرن رات کو نہیں بجا تھا لیکن ندیم کو یقین تھا کہ اب تک اس کے فرار کا پتہ چل گیا ہوگا۔ کالے پانی کی جیل میں زیادہ قیدی نہیں تھے اس لیے وہاں سائرن نہیں بچایا گیا۔ لیکن جیسا کہ بعد میں نظرول چاچا نے اسے بتایا، اس کے فرار کا علم رات 2 بجے اسی وقت ہو گیا تھا جب سنتری نشے میں مدہوش وہاں آیا اور اس کو کوٹھری کا دروازہ کھلا ہوا ملا۔ سنتری سکنا لال کو حراست میں لے لیا گیا تھا اور کالے پانی کی پولیس اور فوج نے مل کر جنگل میں اس کی تلاش شروع کر دی تھی۔ غار میں دن کے وقت بھی حبس اور مچھر برابر ندیم کو تنگ کر رہے تھے۔ انہیں بھگانے کے لیے وہ دھونی بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ ندیم کو پیاس لگ رہی تھی مگر وہ پانی پینے غار سے نکل کر جنگل میں نہیں جا سکتا تھا۔ نظرول چاچا نے اسے منع کیا تھا۔ دوپہر کے قریب نظرول چاچا آ گیا۔ وہ ندیم کے لیے ڈبل روٹی، اچار اور پانی سے بھرا ہوا چھوٹا مشکیزہ ساتھ لایا تھا۔ ندیم نے سب سے پہلے پانی پیا۔ نظرول نے اسے بتایا کہ اسے جگہ جگہ تلاش کیا جا رہا ہے۔ جیل میں نظرول چاچا کی بڑی عزت کی جاتی تھی۔ نہ صرف یہ کہ اس نے زندگی کے 30 برس وہاں نوکری کرتے گزار دیے تھے بلکہ وہ ایک دیانت دار اور فرض شناس ملازم تھا۔ چنانچہ اس نے جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو یہ مشورہ دیا کہ قیدی یقینی طور پر اس جزیرے سے نکل کے انڈمان کے دوسری کسی جزیرے میں جا چھپا ہے۔ وہ اس جزیرے میں ٹھہرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ انڈمان کے سینکڑوں چھوٹے چھوٹے جزیروں میں یوں اس نے جیل کے حکام اور پولیس کو غلط راستے پر ڈال دیا تھا۔ ان جزیروں کو کھنگالنے تک کافی وقت گزر جاتا اور اس دوران نظرول چاچا ندیم کو وہاں سے نکال کر جہاز میں سوار کر دیتا۔ اب نظرول نے ندیم کو اسکیم بتائی جس پر عمل کرتے ہوئے ندیم کو کرشنا جہاز کے ذریعے واپس ہندوستان جانا تھا۔ ہندوستان واپس جانے کا فیصلہ ندیم نے اس لیے کیا تھا کہ انڈمان سے ان دنوں بحری جہاز صرف ہندوستان کو ہی جاتا تھا۔ کولمبیا، انڈونیشیا کی جانب کوئی جہاز نہیں جاتا تھا۔ ویسے بھی ندیم ہندوستان سے نجمی کو ساتھ لیے بغیر پاکستان نہیں جا سکتا تھا۔ جب نظرول چاچا نے ندیم کو اسکیم بتائی تو ایک بار ندیم کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اسے یوں لگا جیسے اسے قبر میں بند کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہوں۔ اسکیم یہ تھی، ہندوستان سے جو بحری جہاز آتے تھے وہ مٹی کا تیل، نمک، دالیں اور دوسری چیزیں لاتے تھے۔ یہاں سے واپس جاتے ہوئے کالی مرچ، الائچی اور مقامی کاریگروں کے بنائے ہوئے ناریل کی لکڑی کے نوادرات، چھوٹے چھوٹے بات، ایشٹرے، پاندان، سجاوٹ کی چیزیں اور پٹسن کی ٹیکوزیاں وغیرہ اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ الائچی اور کالی مرچیں تو بوریوں میں بھری جاتی تھی لیکن نوادرات لکڑی کے بڑے بڑے بکسوں میں پیک کر کے بھیجی جاتی تھیں۔ پٹسن کی نوادرات کی برآمدات کا کام نظرول چاچا کا ایک رشتہ دار کرتا تھا۔ یہ مال نظرول کے مکان کے ایک گودام میں لکڑی کے بڑے بڑے کریٹوں میں بھرا جاتا تھا۔ نظرول چاچا نے ندیم کو بتایا کہ اسے نوادرات کے ایک کریٹ میں لٹا کر کرشنا بحری جہازمی لاد دیا جائے گا۔ کلکتہ کی بندرگاہ پر یہ مال ایک بہت بڑے گودام میں رکھوا دیا جاتا ہے جہاں سے وہاں کا ایک مارواڑی سیٹھ آ کر اسے چھڑا کر لے جاتا ہے اور اپنے گودام میں رکھوا دیتا ہے۔
نذرول نے کہا اس مارواڑی سیٹ کے گودام میں پہنچنے کے بعد تم لکڑی کے کریٹ کو کھول کر باہر نکل آؤ گے۔ اس گودام سے باہر نکلنا تمہارے لیے اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ تم اس کے لیے تیار ہو؟ یہ ذہن میں رکھنا کہ اس کے سوا تمہارے لیے یہاں سے نکلنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ندیم نے نذرول کی اسکیم کو بڑے غور سے سنا تھا۔ خیال ہی خیال میں اس نے اپنے آپ کو لکڑی کے بکس میں بند پایا تو اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے اپنے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ پونچھ کر کہا، چچا لکڑی کے بکس میں مجھے ہوا کہاں سے آئے گی؟ نذرول بولا، اس کا بندوبست کر دیا جائے گا۔ لکڑی کے بکس میں سراخ کر دوں گا جن میں سے تمہیں تازہ ہوا آتی رہے گی۔ ندیم نے پوچھا، اگر میرے بکس کے اوپر دوسرے کریٹ رکھ دیے گئے تو مجھے ہوا کہاں سے آئے گی؟ نذرول چاچا نے کہا، میں اپنے رشتہ دار کے ساتھ بندرگاہ پر جاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ تمہارے کریٹ کے اوپر کوئی دوسرا کریٹ نہ رکھا جائے، بلکہ سب سے اوپر تمہارا کریٹ ہو۔ ویسے اتنا خطرہ تو تمہیں مول لینا ہی ہوگا، یہ تمہاری زندگی اور موت کا سوال ہے۔ اس کے علاوہ کریٹ کے پہلوؤں میں بھی تمہارے منہ کے قریب سوراخ ہوں گے، تمہیں وہاں سے بھی ہوا ملتی رہے گی۔ ندیم نے زندگی اور آزادی کے لیے موت کے منہ سے گزرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے کہا کہ میں تیار ہوں۔ نذرول چاچا نے ندیم کی بہادری کی تعریف کی اور ایک بار پھر تاکید کرتے ہوئے کہا، لیکن یہ بات یاد رکھنا، اگر تم کسی بھی وقت پکڑے جاؤ تو میرا نام مت لینا۔ ندیم نے اسے یقین دلایا کہ وہ تشدد سہتے سہتے مر جائے گا مگر اس کا نام زبان پر نہیں لائے گا۔ نذرول چاچا دوسرے روز رات کو آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔